وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
انتہائی قابل صدر احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو نبی علیہ السلام نے برکت والا مہینہ قرار دیا، صبر والا مہینہ، بھائی چارے والا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں شیاطین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توبہ استغفار۔ اور یہ بھی ایک شریعت کا بڑا عجیب دل نشین باب ہے۔ ایک دن نبی اکرم محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول 3 دفعہ آمین 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 ارشاد فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا تو جبرائیل امین آگے سے تیار کھڑا تھا، اس نے ایک بندے کو بد دعا دی، میں نے آمین کہہ دی۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اس نے ایک دوسرے بندے کو بد دعا دی، میں نے پھر آمین کہہ دی۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اس نے پھر ایک تیسرے بندے کو بد دعا دی، میں نے اس پہ بھی آمین کہہ دیا۔ اب بات قابل غور ہے، نوریوں کا سردار جبرائیل امین بد دعا دے رہا ہے اور سارے نبیوں کا امام آمنہ کا لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پہ آمین کہہ رہا ہے۔ کون وہ 3 لوگ ہیں؟ فرمایا پہلا بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے لیکن پھر بھی وہ نبی علیہ السلام پہ درود نہ پڑے، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ دوسرا بندہ کہ جس بندے کو بوڑھے والدین کی خدمت کا موقع ملا ہو لیکن پھر بھی وہ والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکا ہو، ایسی اولاد بھی تباہ و برباد ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔
تیسرا بندہ فرمایا جس بندے کو رمضان کا مہینہ ملا ہو، جو مجھے اور آپ کو الحمدللہ مل گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو راضی نہ کرے، پھر بھی وہ اپنے گناہ معاف نہ کروائے، پھر بھی وہ اللہ سے صلح نہ کرے، جبرائیل امین نے کہا ایسا بندہ بھی تباہ و برباد ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے سارا سال بھی اور خصوصاً رمضان میں، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حل من مستغفر حل من مسترزق، او میرے بندو حل من مستغفر، ہے تم میں سے ایسا کوئی خوش نصیب جو سحری کے وقت اٹھ کر میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے؟ حل من مستغفر، ہے تم میں سے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں سچے دل سے، سچی نیت سے، اخلاص سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اس لیے تو الہ العالمین نے سورہ زمر کے اندر ایک عجیب انداز سے خطاب فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے گناہگار بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا، قرآن کا ایک نقطہ سمجھو، انداز سمجھو۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو تم گناہگار صحیح لیکن ہو تو میرے بندے، یا عبادی او میرے بندو۔ اللہ کون سے بندے، کن بندوں سے بات کرنا چاہ رہا ہے؟ نمازیوں سے، حاجیوں سے، روزے داروں سے، صدقے خیرات کرنے والے سخیوں سے، مجاہدین سے۔ اللہ کس سے بات کرنا چاہ رہا ہے؟ رب کہتا ہے نانا، میں اللہ نمازیوں سے نہیں، روزے داروں، حاجیوں سے نہیں، نیکوں سے نہیں، تہجد گزاروں سے نہیں، الذین اسرفوا، میں اللہ اپنے گناہگار بندوں سے بات کر رہا ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے گناہگار بندو، شرک کے اندر مبتلا، سود کے اندر مبتلا، زنا کے اندر مبتلا، قتل کے اندر مبتلا، غیبت کے اندر مبتلا، جھوٹی قسموں کے اندر مبتلا، دوسروں کا مال کھانے کے اندر مبتلا، حرام خوری کے اندر مبتلا، حرام کاری کے اندر مبتلا۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، اے میرے گناہگار بندو۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، میری معافی کدھر ہو سکتی ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں تو بڑا باغی ہوں، میری معافی کدھر ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ تمہارے 100 سال کے گناہ، 200 سال کے گناہ، 300 سال کے گناہ، شرک والا گناہ، بدعات والے گناہ، زنا والے گناہ، سود خوری والے گناہ، جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں، سچی توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ایک جملہ، آج اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، ہم راضی کرنے کے لیے تیار نہیں۔
اللہ راضی ہونے کو تیار ہے، ہم راضی کرنے کو تیار نہیں۔ کل دن قیامت کا ہوگا، لوگ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، شور مچائیں گے، لیکن اس دن اللہ راضی ہونے سے انکار کر دے گا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سبحان اللہ، ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا کتنے ہیں۔ فرمایا نانا ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ بخشتا ہے گناہ کتنے؟ فرمایا جمیعا، سارے کے سارے گناہ۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اس لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے، سچی توبہ۔ اس پہ آگے ایک بہت ضروری میں نے بات عرض کرنی ہے کہ سچی توبہ کون سی ہوتی ہے۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آتا ہے بالکل پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے، فرمایا سچی توبہ جب بندہ کر لیتا ہے اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ سچی توبہ کون سی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ استغفار کرتے ہیں، تسبیحات میں ہوتی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی کو توبہ سمجھ رکھا ہے۔ نہیں، سچی توبہ کی کچھ شرائط ہیں، جب وہ شرائط پائی جائیں گی تو توبہ توبہ بنے گی اور اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ جس طرح نماز کی کچھ شرطیں، بدن پاک ہو نماز کی شرط ہے، لباس پاک ہو نماز کی شرط ہے، جگہ پاک ہو نماز کی شرط ہے۔ اب اگر یہ شرطیں موجود ہوں تو نماز ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ شرطیں موجود نہ ہوئی تو نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میرے عزیز خیال کر، توبہ کی بھی چند شرطیں ہیں۔ آسان الفاظ میں کہوں تو توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ندامت، شرمندگی، کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں نا ان پہ فخر نہ ہو، ان پہ شرمندگی ہو۔ سود خور کو شرمندگی ہے، اللہ میں شرمندہ ہوں، آج سے پہلے سود کھا کے میں نے تیری نافرمانی کی۔ مشرک کو شرمندگی ہو، اللہ آج سے پہلے میں تیرا در چھوڑ کے، زندہ خدا کا در چھوڑ کے مردوں کے دروں پہ جاتا رہا، سننے والے خدا کا در چھوڑ کے ان کی قبروں پہ جاتا رہا جو سن نہیں سکتے، خزانوں کے مالک بادشاہ خدا کو چھوڑ کے ان کی قبروں پہ جاتا رہا جو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں۔ شرمندگی ہو، مشرک کو شرک پہ شرمندگی، سود خور کو سود پہ شرمندگی، زانی کو زنا پہ شرمندگی، غیبت والے کو غیبت پہ شرمندگی، چور کو چوری پہ شرمندگی، حرام خور کو حرام خوری پہ شرمندگی۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پہ بندہ شرمندہ ہو۔ جب تک شرمندہ ہی نہیں ہوگا تو توبہ کیسے کرے گا؟ دوسری شرط کہ توبہ کرتے ہی اس بات کا عزم کر لے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، بالکل جام بریک لگا لے۔ سود خور
پکا عزم کرے کہ آج کے بعد سود سے بائیکاٹ، شرک کرنے والا عزم کرے کہ آج کے بعد شرک سے بائیکاٹ، زنا کرنے والا عزم کرے کہ آج کے بعد زنا سے بائیکاٹ، غیبت کرنے والا عزم کرے کہ آج کے بعد غیبت سے بائیکاٹ، بد نظری کرنے والا عزم کرے کہ آج کے بعد بد نظری سے بائیکاٹ، ناپ تول میں کمی کرنے والا عزم کرے کہ آج کے بعد ناپ تول کے اندر کمی سے بائیکاٹ، بہنوں بیٹیوں کے حق دبانے والا، وراثتیں کھانے والا عزم کرے کہ آج کے بعد اس کام سے بائیکاٹ۔ توبہ کی دوسری شرط گناہ سے بائیکاٹ کرنا ہے۔ توبہ کی تیسری شرط اس بات کا عزم کرنا ہے کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، آپ ان کو یاد کریں، میرے ساتھ دہرائیں۔ توبہ کی پہلی شرط گناہوں پہ شرمندگی۔ توبہ کی پہلی شرط گناہوں پہ، بولو بولو، گناہوں پہ شرمندگی۔ دوسری شرط گناہوں سے بائیکاٹ۔ آج سود خور سود چھوڑتا بھی نہیں، اور توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو اللہ سے دھوکہ ہے۔ شرک کرنے والا شرک چھوڑ بھی نہیں رہا، اور رو رو کے کہتے اللہ معاف کر معاف کر۔ زناکار زنا چھوڑ نہیں رہا اور استغفار بھی کر رہا ہے، ظالم ظلم چھوڑ نہیں رہا، استغفار بھی کر رہا ہے۔ میرے عزیز، یہ توبہ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، اور اللہ سے تو کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو توبہ کی دوسری شرط گناہوں سے بائیکاٹ ہے، اور توبہ کی تیسری شرط آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ یاد کرو، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں نا، صبح روزہ رکھا شام تک روزہ ہے، تو پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح توبہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک بندے نے توبہ کی اللہ شرک نہیں کروں گا، جیسے ہی شرک کیا توبہ ٹوٹ گئی۔ اللہ زنا نہیں کروں گا، جیسے ہی زنا کیا توبہ ٹوٹ گئی۔ اللہ غیبت نہیں کروں گا، جیسے ہی غیبت کی توبہ ٹوٹ گئی۔ اس لیے سچی توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ عزم کرے، پکا ارادہ کرے، اللہ آج کے بعد میں کبھی گناہ کر کے تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ یہ تین شرطیں ہیں توبہ کی، اور ایک چوتھی شرط بھی ہے جس کا تعلق ہے حقوق العباد سے، کیونکہ گناہ دو قسم ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، کسی کا قرض دبایا ہوا ہے، بہن اور بیٹی کی وراثت دبائی ہوئی ہے، ترنول میں نہیں، مدینے چلا جائے، مکے چلا جائے، مسجد حرام میں بیٹھ کر توبہ توبہ کرے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر توبہ توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کا حق واپس نہ لوٹا دے۔ دو ہی طریقے ہیں، یا حق واپس کر دے یا ان سے کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو، الادا او الابرا، اس کے بغیر معافی نہیں ہو سکتی۔ اب آ جاؤ، ایسی سچی توبہ ہو کہ گناہوں پہ شرمندگی بھی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو، اور اسی وقت سے گناہوں سے بائیکاٹ بھی کرے۔ ایسی سچی توبہ جب انسان کرتا ہے تو قرآن کا انداز سنو نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کے دربار میں،
توبتن نصوحا، سچی توبہ، خالص توبہ کرو اللہ کے دربار میں. سبحان اللہ، سچی توبہ کرو اللہ کے دربار میں. حدیث آ گئی ہے میرے ذہن میں، ذرا سنو تو صحیح، کتنی عجیب حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ بڑا ہی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے، خیال سے سننا اس مثال کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک بندہ سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، اور اس کے پاس ایک سواری ہے، ایک گھوڑا ہے اس کے پاس. اس گھوڑے کے اوپر اس کا کھانا بھی پڑا ہوا ہے، پینا بھی پڑا ہوا ہے، اور یہ مسافر بندہ اس صحرا کے اندر ہے، ایسے بیابان کے اندر ہے کہ وہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں. یہ بندہ اپنے گھوڑے کو ایک جگہ باندھتا ہے اور آرام کے لیے لیٹتا ہے، لیکن جیسے یہ جاگتا ہے دیکھتا ہے گھوڑا کوئی نہیں. یہ اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کہ میرا گھوڑا کدھر گیا. کیونکہ سواری بھی گھوڑا ہے، پانی بھی گھوڑے پہ ہے، کھانا بھی گھوڑے پہ ہے، اور یہ ایسے صحرا میں ہے جہاں پانی ملنے کی امید بھی کوئی نہیں، ایسے صحرا میں جہاں کھانا ملنے کی امید بھی کوئی نہیں. یہ تلاش کرتا ہے اپنی سواری کو، تلاش کرتا ہے اپنی سواری کو، لیکن نہیں ملتی سواری، نا امید ہو جاتا ہے اور ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے. یہ سوچ کے لیٹتا ہے اب تو موت آئے گی، نا امید ہو جاتا ہے اب تو موت نے آنا ہے. پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، قریب ایسی جگہ بھی کوئی نہیں جہاں سے کھانا پانی مل سکے. بالکل نا امید ہو کے یہ بندہ لیٹ جاتا ہے. اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اتنے میں جیسی اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اس کا گھوڑا اس کے سامنے کھڑا ہے، پانی بھی سامنے موجود ہے، کھانا بھی سامنے موجود ہے. سوچو تو صحیح نا کتنا خوش ہوگا. یہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے اللہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہم انت عبدی وانا ربک. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں اس نے بات الٹی کہہ دی. کہنا تو تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن اس نے خوشی میں کیا کہہ دیا؟ اس نے خوشی میں کہا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یعنی اتنا زیادہ یہ بندہ خوش ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او لوگو میرے امتیو، یہ بندہ جس طرح اپنی سواری کو دیکھ کے خوش ہوا، اپنے کھانے کو دیکھ کے خوش ہوا، اپنے پینے کو دیکھ کے خوش ہوا، بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. خیال کرو، توبہ جو ہے نا، توبہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی لوگ کرتے ہیں رجوع کرنا، لیکن یہ معنی مشکل ہے، عوام کو سمجھ نہیں آتا. لہذا آسان معنی توبہ کا یاد رکھو، رخ چینج کرنا، اپنا رخ بدل دینا. شرک کر رہا ہے، شرک چھوڑ کے توحید پہ چل پڑا، اسے توبہ کہتے ہیں. حرام کھا رہا ہے، حرام چھوڑ کے حلال کھانے لگ گیا، اسے توبہ کہتے ہیں.
نماز نہیں پڑھتا، نماز شروع کر دی اسے توبہ کہتی ہیں، روزہ نہیں رکھتا، روزہ شروع کر دی ایسے توبہ کہتی ہیں، گانے سن رہا ہے، گانے سننے چھوڑ کے قرآن سننا شروع کر دیا، اسے توبہ کہتی ہیں، حرام خوریاں حرام کاریاں کر رہا ہے، چھوڑ کے نیکیوں کی طرف چل پڑا، اسے توبہ کہتی ہیں۔ جیسے خیال کرنا جنات آئے، جنات آئے، نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اے میرا پیغمبر ہم جنوں کی ایک جماعت کو تیری مجلس میں لے آئے۔ نبی علیہ السلام وادی نہلا کے اندر قرآن پڑھ رہی ہیں، جنات آئے، جنات نے قرآن سنا، جنات آئے تھے تو مشرک تھے، جنات آئے تو غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دینے والے تھے، جنات آئے تو یا فلاں مدد یا فلاں مدد کے نعرے لگانے والے تھے، جنات آئے تو اللہ کے سوا اوروں کو غیب دان، حاضر و ناظر، مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے والے تھے، جنات آئے تو اللہ کے سوا اپنے جنوں کو داتا دستگیر سمجھنے والے تھے، جنات آئے تو ہر جائی تھے، جنات آئے تو مشرک تھے، جنات آئے تو غیر اللہ کی عبادتیں کرنے والے تھے، جنات قرآن کی مجلس میں پہنچے، جنات نے قرآن سنا، کون سا قرآن؟ ہدایت والی کتاب قرآن، کون سا قرآن؟ رحمت والی کتاب قرآن، کون سا قرآن؟ ایمان بنانے والی کتاب قرآن، کون سا قرآن؟ ہدایت والی کتاب قرآن، کون سا قرآن؟ آمنہ کے لال کی تبلیغ قرآن، کون سا قرآن؟ آمنہ کے لال کی دعوت قرآن، کون سا قرآن؟ جنت کا رستہ دکھانے والی کتاب قرآن۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جنات نے قرآن سنا اور جنات نے توبہ کی۔ کیسے توبہ کی کہ رخ چینج کیا، رخ چینج کیا، اور وہی جنات کل تک جو مشرک تھے اب اللہ کی توحید کے داعی بن گئے، لوگوں کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سنانا شروع کر دیا۔ اسے توبہ کہتے ہیں، رخ چینج کرنا۔ بعض ساتھی سوال کرتے ہیں، وہ کسی حرام کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، ان کی آمدن ہوتی ہے وہاں سے، تو جب ان کو کہا جائے بھائی یہ بینک کے اندر ملازمت حرام ہے، یہ سودی نظام ہے سارا، یہ سودی کاروبار حرام ہے، تو کہتے ہیں جی ہماری تو روزی کا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھو جب تک حرام سے منہ موڑو گے نہیں اس وقت تک اللہ حلال کے دروازے کھولے گا نہیں۔ حلال کے دروازے کھلتے تب ہیں جب بندہ حرام سے منہ موڑتا ہے۔ تو توبہ نام ہے رخ چینج کرنے کا۔ اللہ کہتا ہے سچی توبہ کرو۔ اللہ کوئی مثال، نبی علیہ السلام نے مثال دی، سچی توبہ کی مثال سن لو۔ ایک بندہ ہے بڑا گناہ گار ہے، ہم بھی گناہ گار ہیں، لیکن جس بندے کا میں واقعہ سنانے لگا ہوں بہت گناہ گار ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی امتوں کے اندر ایک بندہ تھا، قاتل تھا، 99 قتل کیے ہوئے تھے، ایک کم 100 قتل، لیکن اس کے دل کے اندر شرمندگی آ گئی، اللہ میں نے اتنے قتل کیے، میں اپنے ان قتلوں پہ شرمندہ ہوں۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، کسی طرح موت سے پہلے میں اللہ کو راضی کر لوں۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ لڑائی کر کے تو نہیں آئے کہیں سے، سب کہہ دو آمین۔
اللہ 99 قتل کیے ہوئے، دل میں جذبہ پیدا ہو گیا کسی طرح اللہ کو منا لوں، کسی طرح اللہ کو راضی کر لوں۔ اللہ کرے آج تیرے میرے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ آج سے پہلے جو سود کا کاروبار کیا سو کیا، اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں، اللہ آج سے پہلے جو میں نے شرک کیا سو کیا، اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ بہرحال خیال کر میرے عزیز، وہ بندہ اندر سے شرمندہ ہو گیا، اب اس کوشش میں طلب میں کہ کسی طرح اللہ کو راضی کر لوں۔ چلو جی مسئلہ پوچھتے ہیں، میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا کوئی نہیں ہو سکتی؟ کس سے مسئلہ پوچھیں؟ لوگوں نے کہا فلاں جگہ ایک بہت بڑے عالم صاحب ہیں، بزرگ صاحب ہیں، اس کے پاس چلا جا۔ یہ بندہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اس عالم کے پاس پہنچتا ہے، عالم کے ساتھ دعا سلام ہوتی ہے، عالم کہتا ہے کیوں آیا ہے؟ یہ کہتا ہے حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ وہ عالم کہتا ہے کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ وہ عالم کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہتا ہے حضرت جی 99 قتل کیے ہوئے اور اب میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ وہ عالم آگے سے غصہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ 99 قتل کر کے کہتا ہے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس عالم نے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، یہ تو بندہ تھا ہی قاتل، اس نے تلوار نکالی اور عالم کو بھی قتل کر دیا۔ پہلے 99 قتل تھے، اب 100 قتل پورے ہو گئے، اور ان 100 میں سے ایک عالم بھی ہے جس کا قتل ہو گیا ہے۔ 100 قتل پورے کر کے یہ بندہ واپس گھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہے لیکن اندر سے پریشان ہے، کسی طرح موت سے پہلے پہلے میں اپنے اللہ کو منا لوں، اپنے گناہ بخشوا لوں، اپنے اللہ کو راضی کر لوں، توبہ کر لوں، استغفار کر لوں۔ اندر دل کے اندر وہ آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک اور سمجھدار بندے کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے یار میرا ایک مسئلہ ہے، تو میرے مسئلے کا حل بتا دے، تیری مہربانی ہے، بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا یار 100 قتل کر چکا ہوں اور ان 100 میں سے ایک مولوی صاحب بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کروں، اللہ کو راضی کروں، میرے گناہ بخشش جائیں، اللہ میرا راضی ہو جائے۔ موت آنے والی ہے، موت کے بعد قبر کا عذاب و ثواب آنے والا ہے، حشر کی سختیاں آنے والی ہیں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا یار تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ دور ایک بستی ہے، اس بستی میں توحیدی لوگ رہتے ہیں، اس بستی میں چلا جا، اس بستی میں چلا جا، وہ بستی والے تجھے مسئلہ بتا دیں گے کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں چلا جا اس بستی کی طرف۔ کیسی بستی ہے؟ فیہ اناس یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ معہم۔ اور 100 بندوں کے قاتل انسان اس بستی میں چلا جا، اس بستی کے جو لوگ ہیں یعبدون اللہ تعالی، اس بستی والے صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے عزیز، رمضان کی برکت والی گھڑی ہے، جمعے کا دن ہے،
کیا معلوم اگلے جمعے سے پہلے مجھ پہ موت آ جائے، تجھ پہ موت آ جائے۔ اس لیے عقیدہ پکا کے اٹھ، عقیدہ سمجھ کے اٹھ کہ عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ بولو بولو، عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، لیکن کوئی ولی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نبی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ مسئلہ حل نہیں ہوا، اب حل ہوگا۔ اب میں کچھ چیزوں کے نام لوں گا، آپ کہیں گے عبادت ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ سجدہ، بولو بولو، سجدہ، رکوع، نظر، نیاز، منت، منوت، چڑھاوا، غائبانہ پکارنا عبادت ہے۔ اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ اس لیے میرے عزیز، اللہ کا نام جذبے سے لیا کر۔ سجدے کے لائق اکیلا کون ہے؟ رکوع کے لائق اکیلا کون ہے؟ منت منوت کے لائق اکیلا کون ہے؟ نظر نیاز کے لائق اکیلا کون ہے؟ چڑھاوے کے لائق اکیلا کون ہے؟ مصیبتوں میں پکار کے لائق اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ کا نام مسلمان کا حق بنتا ہے جذبے سے لے، یہ بڑی عبادت ہے۔ یعبدون اللہ تعالی، او میرے دوست اس بستی میں چلا جا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فاعبد اللہ معہم، تو بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ او میرے عزیز، ذرا دل کی کھڑکی کھولنا، مسئلہ سمجھنا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ تو معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اللہ تو معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، چل پڑا اس بستی کی طرف، جا رہا ہے، دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، کاش میں اس بستی میں پہنچ جاؤں، اس بستی والے مجھے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتا دیں اور میں اپنے 100 قتلوں کی معافی مانگ لوں۔ یہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، ابھی سفر آدھا نہیں ہوا، ابھی سفر آدھا نہیں ہوا، موت والا فرشتہ آ گیا۔ ابھی سفر آدھا نہیں ہوا، موت والا فرشتہ آ گیا۔ اے میرے عزیز، موت تو آ سکتی ہے نا، یہ دھوکہ نہ کھایا کر، ابھی تو میں جوان ہوں، یہ دھوکہ نہ کھایا کر، ابھی تو میں صحت مند ہوں، یہ دھوکہ نہ کھایا کر کہ میری موت کے اندر تو بڑا لیٹا ہے۔ نا 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 نا، موت تو چلتے چلتے بھی آ جاتی ہے۔ جب نبی بھی موت کا جام پی کے چلے گئے، ولی بھی موت کا جام پی کے چلے گئے، تو نے اور میں نے بھی موت کا جام پینا ہے، اس لیے کہ موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ چلتا جا رہا ہے یہ بندہ، آدھا سفر ابھی نہیں ہوا، موت والا فرشتہ آ گیا۔ موت والے فرشتے نے اس کی روح کھینچنی شروع کی اور یہ جھٹکے مار رہا ہے اس بستی کی طرف، اور دل میں تڑپ رہا ہے، کاش میں اس بستی میں پہنچ جاتا، موت سے پہلے پہلے اپنے محبوب رب کو راضی کر لیتا، موت سے پہلے پہلے میں اپنے گناہ بخشوا لیتا۔ لیکن موت کا وقت آ جائے تو پھر چھوٹ ملتی کوئی نہیں ہے، موت کا وقت پورا ہو جائے تو پھر مہلت ملا نہیں کرتی۔ مثال دینے لگا ہوں، امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ ہیں اور میرے نبی سے پیارے ہاتھ کسی کے ہو سکتے؟ میرے نبی کے ہاتھ ہیں، میرے نبی کے ہاتھوں میں میرے نبی کا اپنا بیٹا ابراہیم ہے،
اور ابراہیم کی روح نکل رہی ہے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بیٹے کی روح نکل رہی ہے، روح نکل گئی، ابراہیم پہ موت آ گئی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، او میرا بیٹا ابراہیم تیری جدائی پہ میں محمد بڑا غمگین ہوں، لیکن موت کا وقت مقرر ہو جائے، آ جائے، نیٹا پورا ہو جائے تو نبی کے ہاتھوں میں بھی نبی کے بیٹے کی عمر میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ موت کا وقت آ گیا، فرشتے نے روح کھینچ لی، یہ بندہ تڑپتا تڑپتا زمین پہ گر گیا، اس بندے پہ موت آ گئی۔ حدیث پاک کے اندر ہے جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، اختصمت فیہ ملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمہ، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے، آپس میں لڑنے لگ گئے۔ جنت والے فرشتے کہنے لگے یہ بندہ تو جنت جائے گا، کیوں جنت جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے جا رہا تھا، اور اللہ تو راضی ہونے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ جہنم والے فرشتے کہنے لگے یہ بندہ تو جہنم جائے گا، کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ 100 بندوں کا قاتل ہے۔ جھگڑا ہو گیا، رحمت والے عذاب والے فرشتے آپس میں لڑ پڑے۔ اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیج دیا، وہ تیسرا فرشتہ آیا، یہ دونوں پارٹیاں، جنت والے فرشتے بھی جہنم والے فرشتے بھی اس تیسرے فرشتے کے پاس گئے اور اس کے سامنے اپنا کیس پیش کیا۔ جنت والے کہنے لگے یہ جنت جائے گا کیونکہ توبہ کرنے جا رہا تھا، جہنم والے کہنے لگے جہنم جائے گا اس لیے کہ 100 بندوں کا قاتل ہے۔ اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے فیصلہ سنایا، اس فرشتے نے کہا اچھا اس طرح کرو، جس جگہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے وہاں سے پیمائش کرو، جدھر سے آیا ہے اس کو بھی پیمائش کرو، جہاں جا رہا ہے اس کی بھی پیمائش کرو۔ اگر آدھے سے زیادہ فاصلہ گزر گیا ہے تو جنت والے فرشتے جنت میں لے جاؤ، اور اگر ابھی آدھا سفر نہیں ہوا تو پھر جہنم والے فرشتے جہنم لے جاؤ۔ حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں، یہ بندہ ابھی آدھے سفر سے پیچھے تھا، آدھا سفر نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کی رحمت کی تو انتہا کوئی نہیں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سمٹ جا، تنگ ہو جا۔ میں اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ توبہ کے لیے چلنے والے کو بھی محروم نہیں کرتا، اسے بھی جنت میں ٹھکانہ دیا کرتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کرنی ہے۔ توبہ کس وقت کی جائے؟ سارا دن توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن قرآن کے اندر ایک جملہ ہے، رب کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ والوں کی یہ عادت ہے کہ وہ سحری کے وقت اٹھ کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ سارا دن توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرے گا، لیکن آج کل سحری کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور سحری کے وقت اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے تو اللہ ہمارے گناہ ضرور معاف کر دے گا۔ آخری بات کہنے لگا ہوں، جب یہ توبہ اور استغفار پہ بات ہوتی ہے تو میں بھی اور آپ کی سمجھتے ہیں میں تو گنہگار نہیں، مجھے کیا ہے توبہ کی ضرورت، میں تو دودھ کا دھلا ہوں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں چونکہ آپ سب مجھ سے اچھے ہیں۔ خیال کر میرے عزیز، اس کائنات میں سب سے افضل ہستی کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ سب کہہ دو صلی اللہ ہو، پیچھے والے بھی کہو صلی اللہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں سن،
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ وفی روایت 100 مرہ۔ نبی علیہ السلام کہتے او میرے امتیو، میں روزانہ اپنے اللہ سے 100 دفعہ یا 70 دفعہ معافیاں مانگتا ہوں، 100 دفعہ یا 70 دفعہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام روزانہ 100 دفعہ یا 70 دفعہ استغفار کرتے ہیں، اور ہم سارے سال میں ایک دفعہ بھی سچی توبہ نہیں کرتے، سارے سال۔ اس لیے جتنے ساتھی بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے اس بات کا عہد کرو کہ انشاءاللہ رات سحری کے وقت اٹھ کے ہم اپنی زندگی کے سارے گناہوں کی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس بات کا عہد کرو، کیا معلوم زندگی کتنی مہلت دیتی ہے۔ اس بات کا عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک کنواں ہے نا، کنواں، اور اس کنویں کے اندر کتا گر گیا۔ آپ آئے امام صاحب کے پاس، استاد جی کنویں میں کتا گر گیا ہے، بلی گر گئی ہے، چوہا گر گیا ہے، کیا کریں؟ استاد نے کہا اتنے ڈول نکالو، سارا کنواں نکال دو، پانی، کنواں پاک ہو جائے گا۔ آپ گئے اور آپ نے سارا پانی کنویں سے نکال دیا۔ واپس آئے، استاذ نے پوچھا کنواں پاک ہو گیا ہے؟ جی کنواں پاک ہو گیا ہے۔ پھر استاذ نے پوچھا اس کنویں سے کتا بھی نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ تو یہ کہتا ہے جی پانی تو نکال دیا ہے لیکن کنویں سے کتا نہیں نکالا۔ اب فتویٰ آپ نے دینا ہے، جب تک کتا نہیں نکالے گا کنواں پاک ہو سکتا ہے؟ بولو کنواں پاک ہو سکتا ہے؟ یہ دل بھی ایک کنواں ہے، اس میں بڑے گناہ پڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کنویں کے اندر اگر شرک والا گناہ ہو تو شرک دل کے اندر رہنے والا کتا ہے۔ اس لیے توبہ قبول ہوگی، لیکن سب سے پہلے توبہ کرو شرک سے۔ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے، تو ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ گزارش ہے، میں آج پہلے جمعے پہ آیا ہوں آپ کی مسجد میں، لیکن آپ ساتھی اکثر لیٹ آتے ہیں، ہفتے میں ایک جمعہ آتا ہے اور پھر جمعہ بھی رمضان کا، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اور فضیلت بھی اصل یہ ہے کہ جیسے جمعے کا بیان شروع ہو تو آپ پہنچ آئیں، جتنا وقت مسجد میں گزرے گا اس سے ثواب ملے گا ہی نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم 12:45 پہ بیان شروع کریں گے انشاءاللہ، 12:45 پہ۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ساتھی 12:45 پہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ خود بھی تشریف لائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ جو بات ہوگی قرآن اور سنت سے ہوگی، اور اصل ہدایت ہے قرآن اور سنت میں، اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے صحیح رستہ مل نہیں سکتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔